حافظ ڈاکٹر شفقت ہمارے چھوٹے بھائی جو ان کی اہلیہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا امیر پور خاص میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ حافظ عبد الرحمان کی پر نانی, پہچانتے بھی نہیں ہوگا شاید, پر نانی کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خوب عافیت کا معاملہ فرمائے, حفاظت بھی فرمائے سب کی, اور گھر والوں کو مکمل اللہ, ان کے رشتہ داروں کو سب کو صبر جمیل اللہ عطا فرمائے. چلیں پھر آگے, اجازت ہے. وہ جو ہے فون آئے گا عامر کمال کا, حضرت والا کچھ بیان فرمائیں گے 15 منٹ, تو دیکھ لیجئے گا. وہاں حضرت صاحب دامت برکاتہم کا نسخہ ہے کہ 2-3 چھینکیں آ جائیں تو سرسوں کا تیل جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا سر میں درد ہے دم کر دیں, تو وہ ہاتھ پہ رکھ پہ دم کرنا پڑتا ہے کھوپڑی پر. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں ہاتھ مت ملاؤ, اور اب آپ کہتے ہیں دم کرو سر کے درد کا. میں نے کہا آپ فیصلہ خود کر لو, کیسا آپ لوگ چکر دیتے ہیں, ہماری سمجھ سے باہر ہے. ابھی تک تو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ مت ملاؤ, قریب بھی مت ہو, 6 فٹ کا فاصلہ, میرا ہاتھ کیسے بڑا ہو جائے گا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا بھائی آپ جو ہے نا عجیب آپ لوگ ہیں, جب اپنا کام ہوتا ہے تو پھر آپ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. 6 فٹ کا فاصلہ میں کہاں سے رکھوں گا, اور دم کرنے کو بھی آپ منع کرتے ہیں کہ سانس قریب نہ ہو. اب آپ خود فیصلے کر لیں کتنا کتنا آپ لوگ چکر بازیاں کرتے ہیں. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدرسے میں طالب علم جو تھے اس میں ایک جن بھی تھا, لیکن حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا بزرگ کو. تو وہ پڑھا رہے تھے, رات کو پڑھاتے ہوئے فرمایا بھائی چراغ جو ہے اس کی لو کم کر دو. تو طالب علم نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ ہوتے 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 وہاں جا کے اس نے چراغ کم کر دیا, استاد بے ہوش ہو گئے. یہ حضرت مجدد کی باتیں بھائی جان, مہربان, قدردان, پاندان, آگے اگلدان نہیں کہوں گا. یہ جملے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ اللہ. میرے خیال میں پھر بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں اتنے پیغامات اور اتنے ای میل, اتنے خط, اتنے فون آج تک کبھی نہیں ہے جتنے سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اور ظاہری بات ہے ہونا بھی چاہیے. اور 2-4 تو ایسے اللہ نے بیان جو کرا ہے تو اس میں پھر یہ آیا کہ ایسا لگا ہم وہاں پر موجود ہیں. نوید بھائی گھر میں گئے, رات کو مجھے بتایا ایسا سناٹا, خاموشی, بیان کے بعد گئے تھے, خاموشی, تھوڑا پنکھا کم کرنا, ایسا لگتا تھا ہمارے گھر میں کچھ واقعہ کوئی ہو گیا ہے, کھانا اچھا نہیں لگ رہا. یہ پھر سمجھایا دوسروں کو بھی کہ بھائی بس یہ تو واقعہ ہی ایسا ہے. اور پھر یہ بتانا میں بھول گیا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس نشر الطیب میں جب باری آئے گی تو عرض کر دوں گا نشر الطیب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کا غم نہ جا رہا ہو تو میرے وصال جو ہے اس کو یاد کر لیا کرو کس طرح ہوا تھا, اگر غم نہ جا رہا ہو تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات عرض کی تھی کہ سب کی کیا حالت تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی. پھر جب سب کی یہ حالت دیکھی تو اب تمام لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر نبوی کے جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. سب لوگ بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا جو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر لکھا ہے. اما بعد, جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے, اس پر موت نہیں آ سکتی. اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول, جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, یہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم,
یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور یہ جب یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ احد کے وقت میں جب یہ افواہ اڑی تھی، جب یہ وحی آئی تھی، اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر یہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، سب چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت باقی رہے گی، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا وہاں پر ترجمہ ہے یہ۔ قیامت کے دن سب کو اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باقی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک سیدھے اور صاف راستے پر چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں۔ اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ جس کا رب ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو خدا جانتا تھا تو جان لے کہ اس کا معبود تو ہلاک ہو گیا۔ پھر اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو، تحقیق اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ اس شخص کا مددگار ہے جو اس کے دین کی مدد کرے، اور اللہ اپنے دین کو عزت اور غلبہ دینے والا ہے، اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہی نور ہدایت اور شفائے دل ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتلایا، اور اس میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم، ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے۔ یہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا۔ تحقیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پر برستی ہوئی، اس کے دشمنوں پر ستی ہوئی ہیں۔ وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں، اور خدا کی قسم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں کیا کرتے تھے۔ بس مخالف خوب سمجھ لیں اور اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان آیت کی تلاوت کرنا تھا کہ یک لخت حیرت کا عالم دور ہو گیا، غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی نہ تھی، جس سے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب کیا کریں، بہت سی باتیں بتا بھی نہیں سکتے، اور بس اتنا بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا تو پتہ نہیں اور کتنی لاشیں گرتی۔ اللہ، کتنے لوگوں کا اس دن وصال ہو جاتا پھر، اور وقت کتنا لگتا اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وقت کتنا لگتا، کتنے مہینے لگ جاتے۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بار بار سننے کو ملے، اور جو ٹیپ ہوا ہے اس کو بار بار سنیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو چھوٹے چھوٹے تھے، جب وہ بڑے ہوئے کچھ تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھتے تھے، اور پھر تابعین، پھر اس طرح آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصائل اور کمالات کا احاطہ کرنا کسی بڑے سے بڑے سیرت نگار، سخنور اور نکتے دان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اس باب میں 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ہم اس بارے میں اپنی عاجزی اور تہی دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ کتب حدیث اور سیرت کی سیپیوں سے چند سچے موتی پیش کر رہے ہیں۔ حلیہ مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے چھوٹے عمر کے ہیں انہوں نے یاد کر لیا اولیاء. ابھی نہیں، پہلے کا، ابھی بھی کوئی یاد کرنے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مائع بدر کی طرح چمکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کس قدر طویل تھا. موبائل رکھا ہے نا اپنے پاس، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا. سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے. اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے. کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے. جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے. رنگ مبارک چمکدار تھا. پیشانی مبارک کشادہ تھی. ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے. ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں جی. دونوں ابرو جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہ تھے. ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی. ناک مبارک بلندی مائل تھی، اس پر ایک چمک اور نور تھا. ابتدا میں دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے، ورنہ زیادہ بلند نہیں ہے. داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی. رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے. دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا سا فصل بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ نور پھوٹتا رہتا تھا. گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف اور شفاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشتی اور بدن گھٹا ہوا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا گویا جیسا آپ ہی چاہتے تھے ویسا بنا دیا. پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا. جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن چمکدار نظر آتا تھا. ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی. اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھا. البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلی فراخ. نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے. ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہ تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے. قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہ پڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے، ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے. جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہوں. جس کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے بھر کر توجہ فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی، نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت، معاشرت اور معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے. جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ معروب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد.
صلی اللہ علیہ وسلم. ہند بنت ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسرے کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ. آپ کا روح انور 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قامت تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخص میں نے کبھی نہیں دیکھی, شخصیت ایسی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے زیادہ نرم ہو. میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں سونگی جس کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے مہک سے بہتر ہو. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے. اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا. اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے, بلا ضرورت کلام نہ فرماتے, سب ذہن میں بٹھانی یہ باتیں. گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ہوتے, یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی اور بے نیازی کے ساتھ ادھ کٹے الفاظ استعمال نہ فرماتے اور اسی طرح اختتام فرماتے. آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف, واضح اور دو ٹوک ہوتا, نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نہ زیادہ اختصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشت خو یعنی بد مزاج نہ تھے اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے. نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے, خواہ کتنی قلیل ہو کہ آسانی سے نظر نہ بھی آئے. اس کی برائی نہ فرماتے. کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف. دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا. آج ہم ذرا سی بات پر کیسے ہو جاتے ہیں, یا رزق کے برائیاں تلاش کرتے ہیں. یہ تعریف کبھی نہ فرماتے. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی واقعات ہیں. پھر بتا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سامنے ہماری مائیں کیسی. آپ کو اسی کے دل میں, پرانے ساتھی کے دل میں خیال آئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ والے اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی تعریف کیا کرو چہرے کی, کپڑوں کی, بیوی کے, کھانے کی. والدہ کھانا بنائے والدہ کے کھانے کی, ہمشیرہ بنائے اس کے کھانے کی. تو اس میں کیونکہ ہمارے معاملات کیا ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں, وہ سارا وقت آگ کے پاس کھڑی رہتی ہیں. فرمایا کہ لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے. آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا نہ اس کے لیے انتقام لیتے. جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے. جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے. گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے. غصہ اور ناگواری کی حالت ہوئی تو روح انور اس طرح بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے. خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا, جس سے صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک جو بارش کی اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے ظاہر ہوتے. ماشاء اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے. بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے, برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے, بلکہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرماتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو. کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتی تھیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم اور زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹے تھے
کم عمر کے تھے. میں نے 10 سال تک رسول اللہ، یہ پھر الگ واقعہ ہے کہ کس طرح کھیل میں کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تو اچھا ابھی کر جاتا ہوں، پھر رک جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ ہی کسی کام کی چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 چیزیں سامنے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان صورت کا انتخاب فرماتے ہیں، بس شرط یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سروکار ہوتا. لوگوں کی دلداری فرماتے، ان کو متنفر نہ کرتے. کسی کو یہاں متنفر پر بیان ہو جائے ذرا، جس طرح ہم لوگوں کا حال ہے، لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، اجھل پڑتے ہیں، جا کے بڑے مفتی صاحب سے جا کر نصیحتیں کرنے لگتے ہیں اور حق بات نہیں مانتے. میرے سامنے کوئی بھی بات آ جائے بس ہم نہیں جانتے، ہمیں فتویٰ نعوذ باللہ بس جو شیخ کہہ دے وہ ہم کریں گے. اور بیوی کو مارنا، بیان نہ سننے دینا، کتابیں نہ پڑھنے دینا دین کی، اور اس پر جو ہے نا اب ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے بھائی یہ ان سے تعلق. اسی طرح اور دین کی باتوں کے بارے میں ایسی باتیں اپنی طرف سے بول دینا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، تو لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ داڑھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے یہ آفعال ہیں. آفعال سمجھتے ہیں یہ ان کے عمل، ان کا یہ ہے. کسی قوم کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اس کو اس کی قوم کا ذمہ دار بناتے. لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں. اپنے اصحاب کی حالات کی برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے، اس کو کمزور کرتے. دیکھیں قوم کے ساتھ اب کوئی سمجھتے نہیں لوگ، ہم لوگ اس بات کو، یا اس کو کیوں چائے پلائی، اس کو کیوں تکیہ دیا، اس کو کیوں کرسی دی، اس کو کیوں قریب بلایا، اس کو کھانے کے لیے کیوں روکا، دوسرے کو اٹھا کر وہاں کیوں بھیج دیا. کیا جواب دے گا آدمی اس بات کا؟ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا تھا. آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے، اس خدشے سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگیں اور اکتا جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا تھا. نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے. آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو. سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی جو غم خواری، ہمدردی، دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حسن و جمال اپنی فصیح اور بلیغ عبارت میں یوں فرماتے ہیں. بیٹا تو الگ تھی نا پوٹا مٹھا تو ہاتے چین بیٹا اگر نہ چند بھلے نہ چند بیٹا جائیں گا یہ مرضی ہے بیٹا زبردستی کون ہے ہمارے ہوتے وہی رہے جی بھر میں ایتے بیٹا چین پوٹا وہی چاہتے 2020 کا بیان نہیں لگانا، 2015 کا بیان لگانا. ایک پرانا بیان چل رہا تھا تو اس میں یہ لگاتے رہتے ہیں، تو اس میں نے کہا کہ بھائی محمد طلع میاں آپ مہربانی کر کے یہاں سامنے قریب آ کر بیٹھ جائیں. تو مولوی فرحان نے کہا کہ دیکھو بھائی اب جب انشاءاللہ آپ بڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ دادا کا بیان لگاؤ تو اس میں جب آئے گا محمد طلع آگے آ کر بیٹھ جاؤ تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. کہ میں ان سے کہوں گا 2015 کا بیان لگا لو. ماشاء اللہ قوت الا باللہ 2015 کا بیان لگا لو. واہ 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 واہ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے. کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے. اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے. آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی اور ہے ہی نہیں. شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا
شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معاملہ ہوتا تھا، حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. اچھا جی، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غرض سے بٹھا لیتا یا کسی ضرورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر اور سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی پوری بات کر کے رخصت ہوتا. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتا، کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ فرما دے، یہاں تک کہ قرضہ لے کر بھی لوگوں کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا کم از کم نرم اور شیریں لہجے میں جواب دیتے. آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے. تمام لوگ حق معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے. آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرم، صبر و امانت داری کی مجلس تھی. نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھی، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی تھی. سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقوی کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی. اس میں لوگ انکساری کے ساتھ رہتے تھے. بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے سامنے رحمدلی، چھوٹوں کے ساتھ رحمدلی شفقت کا معاملہ کرتے تھے. حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. مسافر اور نو وارد کا خیال رکھتے تھے. اللہ ایک ذرہ بھی عطا فرما دینا تو بس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت کشادہ اور انبساط اور بشاشت کے ساتھ رہتے. بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے. نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور گھٹیا بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل، نہ بخیل. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے. اور صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے، اس کا جواب بھی نہ دیتے. 3 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بالکل بچا رکھا تھا. ہر بات کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ، ایک ذرہ نہیں، ذرے کا کروڑواں حصہ مل جائے. نمبر 1 جھگڑا. اب اسی کتاب میں فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں لڑائی جھگڑے پر لکھا ہوا ہے. اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ روک کر اس کو بیان کر لے یا جو حضرت سے سنے، لیکن پھر آگے. دوسرا تکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مجھ سمیت ہر مسلمان کی. تیسرے غیر ضروری اور لا یعنی کام. لوگوں کو بھی 3 باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا. نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ کسی کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے. صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی. حضرت والا پیارے شیخ کو کسی نے لکھا کہ میں بہت بولتا ہوں، فضول بولتا ہوں، علاج بتا دیجئے. فرمایا کہ بولنے سے پہلے سوچو، اگر دین کا فائدہ ہے تو بولو ورنہ خاموش رہو. پھر سوچو دین کا فائدہ نہیں تو دنیا کا فائدہ ہے، اگر دنیا کا فائدہ بھی ہے تو بولو ورنہ خاموش رہو. اور اگر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہرگز مت بولو. اگر دنیا کا بھی فائدہ ہے، شاید میں الٹا کہہ گیا، سوچو کہ دنیا کا فائدہ ہے تو بھی بول لو، لیکن نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، خاموش رہو. اگر ہماری بہو بیٹیاں اس پر عمل کر لیں، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گھر کے، اور تلاوت اور ذکر اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں بڑھ جائیں، لیکن زبان بند نہیں ہوتی. دوسرا ناشکری کرنا، ہمارا بھی بہو بیٹیوں کا بھی. تیسرا اللہ سے ہر حالت میں راضی نہیں رہتے، ہر وقت شکایت، ایسا ہوتا، یہ ہوتا، ایسا ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہو جاتا. ارے اخلاص سے اونچا مقام. اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے، ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے. اگر کوئی عمل نہیں کرتا شریعت پر نہ کریں. اب اس دین نے زبردستی نہیں سکھائی ہے نا بھائی، آگے ہے اس میں ہے، میں انشاءاللہ پڑھ کے عرض کروں گا اسی کتاب میں. کیا عجیب بات ہے، اللہ اکبر. صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی. پھر اس میں چغلیاں الگ آ گئیں، غیبتیں الگ ہم لوگوں کی آ گئیں، چغلیاں ہم لوگوں کو الگ آ گئیں. یہی نہیں پتا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کر لے تو الگ بات ہے. چغلی کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے. ابھی سنا کہ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں لڑانا اور ان کو الگ کر کے خوش ہونا کہ ان کو الگ کر دیا، آپس میں لڑائی کرا دی. اللہ بچائے. اب فائدہ ان کو ہوتا ہے جو علماء سے کوئی مشورہ پوچھیں، جو حکم ہے لبیک،
فائدہ ان کو ہوتا ہے جو شیخ سے پوچھیں لبیک، فائدہ اس کو ہوتا ہے جو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سن لیں، اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے کو منع فرمایا ہے اور میرے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بیمار ہو گئے ہیں والد صاحب، کیا کروں؟ فرمایا مت جاؤ۔ پیغام بھیجایا کہ بھجوائے کہ اور زیادہ شوہر کی اطاعت دیکھیں آپ شریعت میں کیا ہے، اور پھر پیغام بھیجا اور زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی ہے، مفہوم مت جاؤ۔ پھر پیغام بھیجا انتقال ہو گیا، فرمایا شوہر نے منع کیا مت جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ اس بی بی کو خبر دو، اس نے جو اللہ کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، بھئی شوہر کے حکم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا، تو اللہ تعالی نے اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کی بابا کی مغفرت کر دی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چلی جاتی تو کیا کرتی؟ رو لیتی یا کچھ الفاظ بول دیتی، لیکن مغفرت تو نہیں دلا سکتی تھی نا۔ جو اصل چیز ہوتی ہے پڑھ کر ایصال ثواب کی، اس کو اولاد کا بھی خیال نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ جو اصل چیز ہے ایک دو دن کر لیا پھر پریشانی۔ آج کل کیا ہے، شوہر جب گھر پر آتے ہیں تالا لگا ہوا ہے، اب فٹ پاتھ پر گرمی میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے، رشتہ داروں کے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بیچارہ ایک ایک ڈیڑھ اب اگر کچھ بول دے تم بات ہی نہیں مانتے ہو شیخ کی، تم نے کون سی بات مان لی؟ اس کو اذیت میں رکھا ہوا ہے اور مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے اولل ڈھگی کی طرح۔ اب سنتے رہو اولل ڈھگی کیا ہوتی ہے، ہر ایک تھوڑی بات بتائی جاتی ہے کوئی، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہر چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کچھ اپنے پاس راز رکھنے ہوتے ہیں۔ شیر نے بلی سے کہا آپ نے مجھے سب گر سکھا دیے خالہ اماں، کہاں سب سکھا دیے، کیوں؟ کہ بس پوچھنا تھا، دل میں سوچا باربیکیو آپ کا بنانا ہے، مارا ایک ہاتھ اس کا باربیکیو بنانے کے لیے وہ درخت پہ چڑھ گئی، کہا ہے یہ آپ نے سکھایا ہی نہیں، کہا اسی لیے تو بچی ہوں، اگر تجھے بھی درخت پہ چڑھنا سکھا دیتی تو میرا کیا حال ہوتا؟ تو یہ اولل ڈھگی تھوڑی بتاؤں گا کہ اولل ڈھگی کس کو کہتے ہیں، بس ادھر جا رہے ہیں ادھر جا پتہ ہی نہیں گئے کہ شور صاحب دھکے کھا رہے ہیں، تاٹ آئی ہے مجھے زال آئی ہے، پورا گاؤں گھوم لیا، بیوی کا پتہ ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا چھت پر بیٹھی ہوئی جوئے نکال رہی ہیں۔ کیا اللہ معاف فرمائے۔ جب گفتگو کرتے تھے تو شرکائے مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں میں چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بے حس و حرکت، کہیں جنبش سے چڑیاں نہ اڑ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ مردوں میں بھی مرض ہے، مردوں میں ہم بابا کے پاس بیٹھتے تھے نا تو ایک بات کرتا تھا، دوسرا بابا کو بھی دوسری بات بول دیتا تھا، خیر وہ بابا کے سامنے پھر آپ کو پتا ہے ایک دو دفعہ کے بعد رگڑا ایسا ہوتا تھا کہ ہمت نہیں ہوتی۔ عورتوں کے اندر کاؤں اتنا چیخنا چلانا، وہ میری بات سنو کہتے میری بات سنو کہتے میری بات سنو کہتے میری بات سنو، میں بولتے جا سب بول رہی ہیں۔ آخر میں پتا چلا کہیں فائرنگ اور بم بلاسٹ ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں بھائی عورتیں بات کر رہی تھی آپس میں، کوئی ایک خاموش نہیں ہوتی، یقین کریں اتنی رپورٹنگ ہے اس بارے میں۔ ادھی پہری مجھے گال چیخرم چلا ادھی پہری مجھے گال بد، اور ایسی بیچاری سادی عورتیں شوہر کا نام نہیں لینا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، منع لکھا ہے بیشتی زیور میں۔ اچھا اب الٹا چکر عورتوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب شوہر کا نام لیں گے طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ عجیب کھوپڑی ہے، ایسا طلاق کی بات نہیں ہے کوئی بھی۔ ایک خاتون جو ہے ایک خاتون سے ملنے گئی گاؤں میں، اس کے شوہر کا نام مکھن تھا۔ آپ لوگ تعجب نہیں کرنا کہ مکھن، للن، کلن، جمن یہ سب نام گاؤں میں ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں۔ مکھن، اس نے سہیلی کو لسی پیش کی اور اس پہ مکھن تیر رہا تھا گلاس کے اندر، تو اس نے کہا ادی، کیونکہ اس کو پتا تھا نام لیں گے تو طلاق نہ ہو جائے، کہ ادی چھا ہے، اب شوہر کا نام مکھن کیسے لے؟ ادی تو چھڈ نہ کہ تو پی تو صحیح لسی نہ، پیری مکھے بدائی چھا ہے نہ تاؤں کون پیندی اس، پہلے بتاؤ یہ اوپر کیا ہے ورنہ میں نہیں پیوں گی۔ ادی نے کہ چھڈ تو لسی پی نا، نہیں پہلے یہ بتاؤ اوپر کیا تیر رہا ہے ورنہ میں نے ادی آن چھڈ تو پی نہ آن، کہاں پیندی سی کون۔ اب وہ گاؤں میں بےزتی کہ کوئی چیز واپس کر دے، پہلے بتاؤ یہ کیا ہے، کہ یہ منع کے ابا تیر رہے ہیں، مکھن کا نام ہی نہیں لیا۔ اسی طرح ایک خاتون کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی، نماز سیکھ کر اس کے بعد جب
سلام پھیرنے کا وقت آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوہر کا نام کیسے لیں؟ اس نے فوراً بیچاری کیا کرے کہ السلام علیکم عبد الرحمان کے ابا، السلام علیکم عبد الرحمان کے ابا، رحمت اللہ کیسے نام لے بھائی؟ لو بھائی، یہ حضرت مجدد کی باتیں ہیں بھائی. کل اللہ نے رلایا، آج اللہ آسار ہے. بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے بھائی. سب لوگ خاموشی سے سنتے یہاں تک کہ اپنی بات پوری کر لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا اور اسی قدردانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا. جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہنستے. جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے. مسافر اور پردیسی کی بدتمیزی اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو. یہ پیشہ ور کی بات نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداح و تعریف اس شخص کی قبول فرماتے جو حد اعتدال میں رہتا ہو. یہ نہیں کہ شیخ کیا وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، میں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا، آپ اس طرح بیچارے کو سیڑھیوں پر چڑھا دیا. 100 سیڑھی چڑھ پڑا، آخر میں سیڑھی نکال دی اور شیخ چاروں شانے چت گرا ہوا ہے. ایسا چڑھائیں گے اللہ معاف فرمائے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرا شیخ سب سے زیادہ افضل ہے. حضرت فرماتے پکڑ ہو جائے گی. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شیخ میری اصلاح کے لیے روئے زمین پر جتنے ہیں ان سے میرا شیخ میرے لیے نافع ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا شیخ سب سے افضل ہے. پکڑ ہو جائے گی. اللہ کو معلوم ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. کوئی کسی بستی میں بیچارہ گاؤں والا پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ پھر فرض واجب سنت موقعہ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، اخلاص اس کا پتہ نہیں کیا. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے. ہاں اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے. مجلس سے اٹھ کر بیماروں کی عیادت کل انشاءاللہ تعالی. ابھی اور سنتیں بھی ہیں اخلاق مبارک. کل کس لیے کہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم لسان اختر ثانی حضرت پیارے شیخ انہوں نے فرمایا کہ دل میں آ رہا ہے کہ درود شریف کی ان حالات میں کثرت کر دی جائے. تو اس کے بارے میں ہمیشہ کی طرح بتا رہا ہوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی، برسوں پہلے کی کتاب ہے. یہ پتہ نہیں آج کل ملتی بھی یا نہیں ملتی. اتنا بہترین چھپائی اور یہ سب ماشاء اللہ. اس میں جو ہے وہ اس میں بہت برسوں پہلے میں اس میں عطر لگایا کرتا تھا اس میں. اب تو ظاہری بات ہے بہت عرصہ، پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے، پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے بھائی. سب پہ نشان لگے ہوئے ہیں اس پہ سب. یہ دوسری کتاب ہے، یہ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی نشان لگے ہوئے ہیں پہلے کی. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. درود شریف کے فضائل میں یہ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پارہ 22 رکوع 3. اور ترجمہ کس کا ہے پتہ ہے؟ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فضائل اعمال میں دیکھ لیں جہاں جہاں قرآن پاک کی آیتیں زیادہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے، بیان القرآن لکھا ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں
ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ فائدے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں وغیرہ، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی قرآن پاک میں، ان کے بہت سے اعزاز اور اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کیسی اعزاز اور اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ نہیں فرمایا کسی کے بارے میں۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اس کی تفسیر الگ ہے بھائی، تفسیر وغیرہ علماء کا کام ہے۔ حکم فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اس درود کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا، فرشتے کیا اور ہم لوگ کیا؟ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مؤمنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف، اور جو درود شریف جو پڑھنے کا ہے، کتنے درود شریف ہیں اس کے بارے میں۔ اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز اور اکرام میں اللہ تعالیٰ خود بھی شریک ہے۔ کس طرح میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا قرآن پاک میں وہ ہے مقام محمود، اور فرشتوں کا دعا، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور درود شریف جو ہے فرمایا اور جو ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی رحمت اور شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز اور اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوات اور رحمت و تکریم اپنے شان اور مرتبے کے موافق ہوگی۔ آپ کے مومنین کو حکم کہ تم بھی صلوات اور رحمت بھیجو۔ تو کل جو ہے وہ آج صبح یا کل مفتی نعیم صاحب نے بتایا کہ حضرت پیارے شیخ موجودہ جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا لسان اختر ثانی حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ابھی میری کل بات نہیں ہوئی تھی حضرت سے، مزید فرمایا کہ دل میں آ رہا ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، نشر الطیب جب لکھی گئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہاں تعاون آیا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں لکھتا ہوں نشر الطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو، تو اس دن اموات نہیں ہوتی ہمارے قصبے میں، کسی دن اور کام میں لگ جاتا تھا تو اموات ہوتی تھی۔ پھر دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکتیں ہیں، تو پھر جب تک لکھتا ہی چلا گیا ایک موت بھی نہیں ہوئی ماشاءاللہ۔ ہمارے حضرت والا کے پاس بھی روزانہ دوپہر میں کیلولے سے پہلے اور رات میں سونے سے پہلے حضرت والا کے پاس نشر الطیب پڑھی جاتی تھی۔ تو اس میں اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھنا اپنی زبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، اور 10 نیکیاں بڑھیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، اور 10 گناہ جھڑیں گے۔ یہ ایسی عبادت حضرت فرماتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے درود شریف کی کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے ایک ہی میں۔ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے دونوں ہاتھوں میں 2 لڈو، دونوں ہاتھوں میں 2 لڈو،
فرمایا تو یہ اس کو کیوں چھوڑیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دعا میں مفہوم اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ 100% قبول ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا یہ دیکھو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اول درود شریف قبول فرمائے آخر میں درود شریف جو ہے وہ قبول فرمائے بیچ کی دعا نکال کر پھینک دیں. فرمایا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، یا رب تو کریم ہے وہ رسول تو کریم، صد شکر میان دو کریم. اے اللہ آپ کریم، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم، شکر ہے آپ کے سینکڑوں شکر ادا کریں کہ ہماری کشتی کو دو کریم کے درمیان آپ نے عطا فرما دیا. تو دو کریم کے ہوتے وہ کشتی ڈوبے گی کیسے؟ تو اس جو آج کل کے حالات ہیں جو حضرت نے ذکر وغیرہ فرمائے کرنے کے لیے، اس کے علاوہ درود شریف کو بڑھا دیں. اور ویسے بھی اب باقی چند دن باقی ہیں، بار بار اعلان کرنا ہوتا ہے. ہر بار اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کہ دیکھیں رمضان سے پہلے جو اذکار تھے، تو رمضان شریف جو ہے ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ناصر رو کے ان کو منا لینے دو. تو فرمایا کہ رمضان شریف جو ہے ہی اس لیے، تو اس لیے پہلے سے ہی اطلاع، ہمیشہ ہر سال پہلے سے ہی اطلاع دے دیا کرتے ہیں کہ بھائی اپنی عمر اور صحت یہ آپ کے ذمہ ہے. باقی ہماری طرف سے جتنی تلاوت ہو سکے ہم منع نہیں کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے. جیسے حج کے دن ہوتے ہیں، عمرے کے دن ہوتے ہیں، وہاں کرنا ہی کیا ہے؟ تو کوئی اپنی طرف سے ہی سوچ کر مشورہ نہ کرے اور عبادت کم کرے تو اس کی غلطی ہے. باقی اب یہ آج کل جیسے دن گزر رہے ہیں سب کو پتا ہے گھر پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے باہر کتنی ذمہ داریاں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک خاتون نے شوہر سے کہا چلو بھائی جلدی جو ہے وہ جھاڑو لگاؤ پوچھا کرو ورنہ ابھی فون کرتی ہوں میرا شوہر کھانس رہا ہے، اسی وقت سے جھوڑا پوچھو لگانا شروع کر دیا. تو آج کل کے حالات میں نئی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو اس طرح جو ہے کتنے لوگوں نے کہا الحمدللہ ہمارے بدن کا درد دور ہو گیا، کمر کا درد دور ہو گیا، کیونکہ ہم پوچھا بھی لگا رہے ہیں، جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، تو ورزش بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال تو ابھی دیکھیں نا وقت ہے نا، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. ابھی تو ہے ہی فرصت. اب جیسے مفتی نعیم صاحب نے فرمایا تھا بھائی تہجد کو اٹھ جائے آدمی تو نیند، اب جب رات کو ہی اللہ، کل بھی ایک خط تھا، میسج تھا کہ 2 بجے سو رہے ہیں رات کو، 2 بجے. بھائی یا تو اتنی ہمت ہو کہ بھائی نماز کا خیال رہے، ادب رہے، نماز پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا فجر کی نماز میں کہاں جا رہے ہیں. یا تو اتنی ہمت اللہ نے دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے فجر کی نماز گئی یا ساری رات جاگ کر فجر کی نماز پڑھ کر ظہر بھی گئی، یقین کرنا عصر بھی گئی. تو یہ خود فیصلہ کر لیں گے کیا معاملات ہیں. باقی کتنا اب وہ کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، یعنی کہ رمضان شریف کے باقی کتنے گھنٹے باقی ہیں اور گھنٹے کم ہوتے ہی جا رہے ہیں. اس لیے آج ہی سے ہم شروع کر لیں. اب کچھ عرصے تک بیان دیر سے ختم ہوتا تھا، تو اب کیونکہ بات پوری ہونے تک، تو اب اس میں یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل درود شریف، ملتی ہے لیکن یہ کتاب میں نے بہت کم دیکھی. بہرحال برسوں سے میرے پاس تھی، الحمدللہ اس مل گئی. اس میں میں انشاءاللہ تعالی اور درود شریف کے فضائل بھی عرض کروں گا. اور ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی جیسے حضرت فرماتے تھے بھئی کم از کم اور نہیں تو مختصر درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لو، مختصر درود شریف 100 دفعہ پڑھ لو، پڑھ تو لو. اور پھر اس پہ الگ نصیحتیں ہیں کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، دعائیں ہوں، نیکی کی باتیں ہوں، اور جس کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، درود شریف ہو، اس زبان کو ہم غیبت سے، بدگمانیوں سے، طنز سے، اس چیز سے ہم خراب کر رہے ہیں. اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی نے حضرت بس اب یہی بات عرض کرتا ہوں، بس اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات عرض کر لوں، میں نے مسجد میں تو اعلان کر دیا تھا لیکن بہت سے لوگ مسجد میں تو ہوتے نہیں ہیں، دوسرے علاقے کے ہوتے ہیں. کہ ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب کو دوسروں کے حالات مت بتائیں، ان کو پتا ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. فلاں مسجد میں یہ ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں یہ، اس سے شریف آدمی زبان سے کچھ بھی نہیں کہے گا، اس کو دل پہ تکلیف ہوگی. کیا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، آپ لوگ صحیح کر لیں. تو اس کا مطلب مفتی صاحب غلط کام کر رہے ہیں نا. یہ ادب بھی تو سوچنا چاہیے بھائی کہ اس کہنے کا مقصد کیا ہے. بھائی کیوں خامخواہ کیوں ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک سنے. اس کا پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو ذرہ ہے نا، ذرہ اخلاق مبارک، اس کا کھرواں حصہ بھی ہمیں مل جائے، اللہ والے بن جائیں گے. زبان میں جو آیا منہ میں بول دیا، نکال دیا. آپ دیکھو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہی تھوڑا تھوڑا عرض کرنا شروع کر دوں گا ابھی کل سے ہی درود شریف کے ساتھ. یہ بھی
آپ جگہ جگہ دو نصیحتیں دیکھیں گے، جگہ جگہ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، اور بھی ہے لیکن زیادہ تر آپ یہی دو چیزیں دیکھیں گے کہ آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ 20 آفتیں ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے 20 آفتیں کیا ہیں، اصلاح کس چیز کی کراؤں گا؟ یہ جو میری ماں بہن بہو بیٹیاں یہ ایزی پیکیج کو گولی مارے ہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لو ہم بھی لگائیں، آپ بھی لگائیں۔ ادھر کبھی زمبابوے بات کر رہی ہیں، کبھی کینیڈا، کبھی کہاں ایزی پیکیج ہے، جو تھوڑا بہت لیتے تھے سنا ہے وہ بھی معاف کر دیا، اور رات کو 2-2 3-3 بج رہے ہیں، نہ بچوں کی خدمت کی فکر، فون میں بات کر رہی ہیں بچے کو لات مار دی، کیوں؟ وہ بات صحیح نہیں کرنے دے رہا، بعد میں بتائیں گے پہلے نہیں پوچھیں گے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق واجبہ، ماں باپ بوڑھے ہوں یا نہ ہوں، اور ساس سسر، بھائی بہن، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، کیا تلاوت ہوگی، کیا ذکر ہوگا۔ کئی برسوں سے رمضان میں یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آخری دنوں میں یا عید کے بعد خطہ آتا ہے، میں نے رمضان اپنا جو ہے وہ وقت میں نے ضائع کر دیا اپنا، یہ موبائل کے چکر اور ان چکروں میں، دعوتوں میں۔ 2-3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ایک ہی بتا دیتا ہوں کہ میری ماں کو میرے باپ نے مارا۔ آپ کو باپ کو کیسے، آپ کے ماں کو کیسے باپ نے مارا؟ دعوتوں کا عاشق۔ افطار کا کتنا ثواب ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو، ایک گھونٹ لسی ہو، ایک گھونٹ دودھ ہو، یا چوارا ہو یا کھجور ہو، ثواب کتنا زیادہ ہے۔ لیکن عبادات، عصر کا نماز چلی جاتی ہے خریداری میں، مغرب کی نماز ارینجمنٹ میں، اور عشاء کی تراویحیں جو ہیں وہ سمیٹنے میں، یقین کرنا کتنی بڑی تعداد میں گھریں 2:30 3 بج جاتے ہیں، پھر مارکیٹ سے کھاتے پیتے آ کر سوتے ہیں، تو پھر سحری بھی کا ثواب وہ بھی نہیں، اور لیا اور نماز بھی چھوڑ دی۔ یہ دعوتوں پر کیا ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ ابھی زبان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک وہ آخری بات جو رہ گئی کہ حضرت والا وہ سگریٹ نہیں چھوٹتی، اور فوج، آپ یقین کرو گے، آپ یقین کرنا ہوگا، میں فضول بات الحمدللہ نہیں کرتا، آپ یقین نہیں کریں گے، ماں بہن بہو بیٹی جب ایسی بری بری گالی دے جو کبھی سنی نہ ہو، تو سوچو کیا حال ہوگا، ہم مردوں کا کیا حال ہوگا، اللہ بچائے۔ ایسی فوش باتیں، فوش گالیاں، آگے بہنیں جا رہی ہیں، پیچھے کوئی آ رہا ہے، دائیں بائیں، بچے، کچھ پرواہ ہی نہیں۔ تو حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے نال کے ذریعے ہوتی ہے، گندا پانی گندا خون، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نال کاٹ دی جاتی ہے۔ کہا جی حضرت، یہ پرورش اللہ تعالیٰ نے منہ سے کیوں نہیں کروائی؟ یہ کوئی حکمتیں وغیرہ نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کے دل میں اللہ آ دیتے ہیں، دین کے احکامات کی پیچھے نہیں پڑ لینا چاہیے۔ جو مفتی صاحب علماء بتاتے ہیں وہ الگ بات ہے، جیسے حضرت نے یہ بات فرمائی، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کتنے لوگوں کو، واقعات نہیں بتا سکتا اس وقت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں زبان منہ سے کیوں نہیں پرورش کی، خاموش۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا، تو اللہ نے پاکی کا انتظام کیا۔ اور ہم یہ ابھی ایک صاحب آ رہے تھے، کسی دوسرے نام نہیں لوں گا، دوسرے شہر سے، پولیس نے پکڑ لیا اس کو، FIR کاٹ کے ان کو جیل بھیج دیا، گاڑی کو اریسٹ کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کرے یہ کچھ شہر ہیں جس کا نام میں لینا چاہتا تھا لیکن نہیں لے رہا ہوں، کاش وہاں تک سب کو اطلاع مل جائے، گاڑی کے اندر گٹکے کا پیکٹ رکھا ایسی FIR کاٹ لی، سخت جرم ہے۔ ابھی نام لے رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں۔ ٹنڈو باغو اور میرپور بٹھورو جب جانا ہوا نا ابھی کا سفر جو قریب کا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ پچکاریاں نظر نہیں آ رہی ہیں یہاں، اور یہاں دکان پر رش نہیں ہے۔ کہا بابا سائیں ادھر گٹکے پر پابندی لگ گیا ہے۔ تو پھر میں نے ایک جملہ کہا وہ یہاں نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا کیوں؟ کہا سائیں پتہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، کسی دکان پر گٹکا ہے ہی نہیں، اور ایک گٹکے کو سب کچھ سمجھ لیا۔ پچکاریاں، جاپان کا ایک وہ چریے ہوتے ہیں نا، یہ سیاح وغیرہ باہر ملکوں کے چریے ہوتے ہیں، تو وہ اینٹک کوئی تھی، کوئی عجیب پینٹنگ تھی، اس کا فوٹو بنا رہا تھا ایسے ایسے کر کے۔ تو ایک بلوچ وہاں سے گزرا، ارے تم کیا کرتا پڑا ہے ادھر؟ بلوچی تو نہیں آتی ہوگی، بہرحال کا یہ دنیا کی خوبصورت ترین جو ہے تصویر ہے اس کی میں فوٹو بنا رہا ہوں۔ کا چریا یہ پچکاریوں کے نشانات ہیں، بڑا آیا ہے گٹکے کی پچکاریوں کے نشانات کی تصویر لے رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے زبان کے لیے کیا کیا، اور ہم یہ جھوٹ اور غیبت، بدگمانی، طنز، پتہ نہیں کیا کیا حالات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا، آج سے ابھی سے ہی چلتے ہوئے ہی درود شریف بڑھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں مفتی نعیم صاحب کی بات یاد آئی، مفتی نعیم صاحب سامنے بیٹھے بھی ہوئے تو بات بھی یاد آ گئی اچانک ابھی
کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی درود شریف پڑھنے والی یہ ایسی عبادت ہے کہ فرمایا کہ ایک فرشتوں کی جماعت کتنی ہوگی، ایک بہت بڑی جماعت، اور بھی فرشتے ہیں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ خاص جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے بھائی. اور پھر کوئی حق بھی ادا نہیں کر سکتا. بس اس میں اعتدال کا حضرت نے بھی بار بار فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں اتنا لگے ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیں آج کل کے خواتین کا بھی یقین کریں متھا ہی پتہ نہیں کیسا ہے. سب کا جائز کرنا جائز نہیں. شوہر سے بیوی کہہ رہی ہے تم کھاتے بہت زیادہ ہو، تم کھاتے بہت زیادہ ہو، اس وجہ سے میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور گھر کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو شکر ہے جھگڑا نہیں ہوا، یعنی کہ میں زیادہ پکاتی ہوں تو وقت ضائع ہوتا ہے. پانی کیوں ضائع ہوتا ہے وہ میں نہیں بول سکتا، لیکن آپ بتاؤ یہ اخلاق ہے، یہ کوئی مزاح ہے کیا کوئی؟ ہے بھائی اس کا آسان طریقہ حضرت نے فرمایا کہ کھاتے کھاتے ایک وقت ذہن میں آتا ہے کہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں. فرمایا اس وقت ایک لقمے کی جگہ ہو گئی چھوڑ دو، میں ختم. ہنسی کی بات یاد آ رہی ہے، کل سنوں گا انشاءاللہ تعالی، یاد رہتا ہوں. جو ایک صاحب نے بیان کیا تھا، مسجد پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو مسجد میں بیان کیا کہ بھائی دیکھو کھانے کا 3 حصہ بننا چاہیے، ایک کھانے کا، دوسرا ہوا کا، تیسرا پانی کا. کینیڈا سے فیملی آئی ہوئی تھی، اس نے بلا لیا ان کو، بھائی یہ تو بڑے اچھا آدمی ہے. 20 روٹیاں رکھی اور گھر کا سامان سب ہوتا ہے نا، سب آدمی میزبان کے سامنے رکھ دیتا ہے، مہمان کے سامنے. ایک بچے نے ماں سے پوچھا اماں زیادہ تر جو ہمارے گھر میں اب تک آیا 2 روٹیاں کھاتا ہے، آپ 3 کیوں رکھتی ہیں؟ کہا بیٹا یہ تیسری روٹی ہماری عزت ہے. کوئی آ گیا، کوئی مہمان کوئی بیٹھا ہے سامنے، اس جیسا کوئی مہمان آ گیا ہوگا، اس نے تیسری روٹی جیسے ہی اٹھائی، اس نے بچے نے چیخ ماری اماں اماں یہ مہمان ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. تیسری روٹی تھی نا، تو جناب اس نے جو ہے وہ کھایا، وہ سب ہضم کر گیا. تو بچہ بھاگا ہوا اماں کے پاس گیا، اماں یہ تو سبھی کھا گیا. کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں بھی کھا جائے گا، اپنے ابا کو بلاؤ. کہا یہ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ آدمی ایسا اچھا ہے اور اس نے 3 بتائیں. وہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کھانا اپنے حساب سے کھانا چاہیے، پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا، لوڈ آئے گا تو ہوا خود ہی نکل جائے گی. یہ صحیح تھوڑی ہے، اللہ نے دیا ہے اور بس جب دل میں خیال ہے کہ اب مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس اب ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. اللہ خوشیاں عطا فرمائے اور غم سے بچائے. یہ اللہ تعالیٰ ذکر کا، بیان کرنے کا، سننے کا میں بھی سن رہا ہوں، اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ گناہوں کو جان لڑا کر چھوڑ دیں. رمضان سے کسی نے کہا حضرت والا شیطان کو تو زنجیروں میں باندھ کے غرق کر دیا جاتا ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا 11 مہینوں کی گناہوں کی نحوست کی عادت کی وجہ سے. اور شیطان قید ہوا ہے، نفس تھوڑی قید ہوا ہے، نفس کو تو کمزور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری اور ہر مسلمان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور رمضان شریف کی نعمت سے اللہ مالا مال فرمائے. ابھی سے تیاری کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنے بکھیڑے ہیں، جو کام ایسے بکھیڑے جتنے، ان کو پورا کر لو تاکہ رمضان شریف میں وہ نہ جانا پڑے. اب یہ دیکھیں یہ اردو کا لکھا ہے. الحمدللہ 26 مردوں نے کانفرنس میں بیان سنا ہے. تو پہلی دفعہ ماشاء اللہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے غلام کا بیان مردوں میں بھی سنوا رہے ہیں. شاباش بھائی، چلو ہنسانے والا ہی تو پرچہ کوئی آنا چاہیے نا بھائی. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، عافیت سے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک سنیں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے بھائی. کسی دوست کے چچا اختر علی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. حافظ ڈاکٹر شفقت کے گھر والی، ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت بے حساب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ستوت صاحبہ ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ترکی سے، جو بنوری ٹاؤن کی عالمہ لڑکی ہے، قادیانی سے مسلمان، وہ بھی موبائل پر بیان سن رہے ہیں. اچھا ہے ماشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سب کا دل بدل دے اپنی رحمت سے اور ہمیں اللہ والا بنا دے. مولانا قاری ارشد عبید صاحب کی اہلیہ کے گلے میں اور کانوں میں کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. ان کو ڈاکٹر ستوت صاحبہ، ان کو سیرت کی باتیں بھی سنوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سب ساری سیرت والی دیں.
اللہ بہت بڑی تعداد میں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فیصل معروف کو بھی اور عمران میاں کو اللہ اور صحت عطا فرمائے. عمران میاں بھی بیان سن رہے ہیں. ابھی آپ آنے کی جلدی نہ کریں, ابھی آپ کو ذوف ہے, اور اعصاب میں ذوف کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں اور بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ مدافعت کی قوت کم ہوتی ہے. اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی, صحت عطا فرمائی, جلد بازی نہ کریں. صبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی, اس لیے ہمارا دل نہیں تڑپ رہا, اس لیے بالکل آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ آپ کا بھی ہوگا, ہم سب کا بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.